والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سچی بات یہ ہے کہ مولانا محمد بن آدم صاحب جس مجلس کے لیے عرصہ دراز سے مجھ سے فرمائش کر رہے تھے، اس میں کچھ سبب تو اپنی مصروفیات اور بیماری کا تھا کہ جس کی وجہ سے میں عذر کرتا رہا، اور دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ حضرات علماء کرام اور اہل افتاء سے میں اپنے آپ کو خطاب کرنے کا اہل نہیں سمجھتا. الحمدللہ اس مجلس میں بڑے بڑے اہل افتاء جن کو میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان سے جس طرح کام لیا ہے اس سے اچھی طرح واقف ہوں، تو ان کی موجودگی میں لب کشائی کرنا فتویٰ کے موضوع پر یہ مجھے بہت بھاری معلوم ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ میرے عزیز نے ذکر کیا تو میں نے ایک مجلس فی الحال کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور مجھے یہ بھی معذرت کرنی ہے کہ جو وقت مقرر تھا میں نے پھر ان سے درخواست کی تھی کہ 7 بجے رکھ لیں، لیکن لندن کے جو سفر ہیں ان کے بارے میں کوئی پیشگوئی کرنا تقریباً ناممکن جیسا ہے، تو اس لیے مجھے پہنچنے میں تاخیر ہوئی. آپ حضرات کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی اور اس کی تکلیف ہوئی، تو میں اس کے لیے بھی آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں. وقت اب مختصر رہ گیا ہے، لیکن ساتھ ہی میں نے مولانا محمد صاحب سے کہا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو اگر کوئی بات رہ گئی تو اس کا تتمہ انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد کیا جا سکتا ہے. ان میں سے کچھ موضوعات انہوں نے خود انتخاب کیے، ان میں سے میں چند مسائل کے بارے میں اپنے بزرگوں کو جس طرح دیکھا اور اپنے بزرگوں کا جو طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں. اور میں جب بھی حضرات اہل علم سے کوئی بات کرنے کا موقع ہوتا ہے تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں ایک طریقہ ہے تکرار کرنے کا، کہ جب کسی استاد سے کچھ پڑھ لیتا ہے کوئی تو باہم بیٹھ کے تکرار کیا کرتے ہیں، اور جب تکرار کوئی کراتا ہے تو تکرار کرانے والا استاد نہیں بن جاتا، وہ بھی ساتھی ہی ہوتا ہے. تو میں نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ باتیں سیکھی ہیں ان کا تکرار کرنا مقصود ہے. تو پہلی بات جس کے لیے انہوں نے کچھ عنوان قائم کیے ہیں اور ان میں سے بعد میں اپنی ذاتی طور پر بہت اہم سمجھتا ہوں، وہ پہلی بات ہے شرائط اور اہلیت افتاء. شرائط کیا ہیں اور اہلیت فتویٰ دینے کی کب پیدا ہوتی ہے. یہ اس واسطے اس لیے ضروری ہو گیا اس موضوع پر بات کرنا کہ آج کل اگر بے تکلفی میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ تھوک کے حساب سے مفتی موجود ہیں. یعنی ہر وہ شخص کہ جس نے درس نظامی پڑھ لیا اور آج کل درس نظامی کے بعد تخصص فی الفتویٰ کا ایک ریل پیل ہے. سب سے پہلے پاکستان میں کم از کم میرے علم کے مطابق
پاکستان میں تخصص فی الافتاء کا درجہ ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، اور میں اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب اس کے پہلے طالب علم تھے۔ اس وقت تک کہیں اور تخصص فی الافتاء نہیں ہوا کرتا تھا۔ بعد میں جب شروع ہوا تو یہ صورتحال ہو گئی کہ سال بھر، بلکہ سال بھر میں بھی 9 مہینے کسی جگہ کچھ جزیات یاد کر لیے اور اس کے بعد آدمی مفتی کہلانے لگا، بلکہ مفتی کا لفظ اب اتنا زیادہ عامیانہ اور سوقیانہ ہو گیا ہے کہ ہر اس شخص کے ساتھ کہ جس کا کوئی علم سے تعلق ہو اس کو مفتی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، مفتی فلاں صاحب، مفتی فلاں صاحب۔ اور میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ سے ایک صاحب پڑھے ہوئے تھے دور حدیث میں، تو ان کا کوئی کلپ میرے پاس آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا ان کے نام کے ساتھ کہ مفتی فلاں۔ تو اور مفتی فلاں لکھنے کی وجہ یہ کہ میں نے درجہ تخصص میں داخلہ لے لیا ہے۔ تو درجہ تخصص میں داخلہ لینے کے بعد ہی سے انہوں نے اپنے آپ کو مفتی تصور کر لیا۔ لوگوں کی زبانوں پر بھی مفتی کا لفظ جو ہے وہ اتنا عام اور شوقیانہ ہو گیا کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ایک مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس دور میں خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ مفتی کیا چیز ہے۔ یہ صرف درس نظامی پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ صرف جزیات فقہ یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ صرف کتابوں کے الفاظ و نقوش یاد کر لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ فتویٰ کی اہلیت یہ کتاب پڑھنے سے صرف حاصل نہیں ہوتی، کتاب تو بہرحال ایک ذریعہ ہے، وہ تو لازمی ہے، لیکن جب تک کسی شخص نے مدتوں کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر فتویٰ کے مزاج و مذاق کو نہ سیکھا ہو، اس وقت تک اس کو مفتی کہلانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا ہے اس اصول افتاء کے اندر کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے فتویٰ دینا یا مفتی کہلانا جب تک کہ اس نے ماہر اساتذہ کے صحبت میں رہ کر فتویٰ کا مزاج و مذاق پیدا نہ کیا ہو۔ اب یہ مزاج و مذاق ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی جامع معنی حد تام کرنا مشکل ہے۔ یہ ملکہ ہے، ایک ملکہ فقہیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ماہر حضرات کے صحبت سے عطا فرماتے ہیں، ان کی ساتھ ممارست کے ذریعے عطا فرماتے ہیں۔ کتابیں دیکھ لینے سے اور کتابوں کے فقہی جزیات یاد کر لینے سے وہ ملکہ محض حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ کسی ماہر مفتی کے زیر تربیت انسان نے کام نہ کیا ہو۔ میں اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی یہ بات نقل کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تخصص فی الفتویٰ سب جانتے ہیں کہ 3 سال کا ہوتا ہے، 3 سال لگتے ہیں اس میں، اور جب طالب علم داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 3 سال کا یہ کورس ضرور ہے، اور اس 3 سال کے کورس کے بعد آپ کو یہ تصدیق نامہ تو بے شک دے دیا جائے گا کہ 3 سال تک آپ نے یہاں پر فتویٰ کی تربیت لی ہے، لیکن مفتی کا سرٹیفکیٹ ہم اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمیں اس بات کا اطمینان نہ ہو جائے کہ فتویٰ کے صحیح مزاج و مذاق آپ تک پہنچ گیا ہے، آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ بعض ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں تخصص فتویٰ کے اندر آئے، صرف 6 مہینے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور 6 مہینے کے بعد ہم نے ان کو مفتی قرار دے دیا، پاکستان میں ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ 3 سال رہے، ہم ان کو مفتی نہیں قرار دیتے،
ان کو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تصدیق نامہ ہم دیتے ہیں کہ 3 سال ہم نے پڑھا، لیکن مفتی کا خطاب یہ ان کو ہم دینے کے پابند نہیں ہیں، باوجود تخصص الٹا کر لینے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے نہیں حاصل ہوتا، یہ در حقیقت ایک خاص مزاج ہے، مذاق ہے، ملکہ ہے، جو مفتی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر مفتی نہ بنتا ہے، نہ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔